یہ تختیاں ہیں تورات کی، اللہ کی کتاب ہے. قوم کہنے لگی ہم تو نہیں مانتے. کیوں؟ جب تک اللہ ہمیں خود نہ کہے کہ واقعی میں نے کتاب دی ہے ہمیں یقین نہیں آئے گا. خود لولا یکلمنا اللہ، اللہ خود ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کتنی بھاری بات. خیر، بچڑے کی پوجا بھی شروع کر دی تھی پیچھے. اب لمبا واقعہ تو میں نہیں عرض کر سکتا، اتنا وقت نہیں، اشارہ صرف. حضرت موسیٰ کلیم نے واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، 70 بندہ منتخب کر لیا، قوم کا سردار بندہ، منتخب قسم کے بندے، اور 70 آدمیوں کی جماعت لے کر چل پڑے. طور پہاڑ کے قریب پہنچے اور کہا کہ معافی بھی مانگ لینا قوم کی طرف سے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اور میں گفتگو بھی کروا سکتا ہوں، دعا کروں گا اللہ خود ان سے بات کر. درخت میں سے آواز آئی واقعی کتاب میں نے دی ہے مان لو. کن بات کر رہا ہو؟ اللہ اللہ، انشاءاللہ دل پتھر نہ بنے. آمین آکھو. میاں محمد صاحب فرمانے کھڑی آلے تواڈے علاقے وچ قصبہ، میاں محمد صاحب فرمانے مورکھ نو کی پند نصیحت تے پتھر نو کی پالا. مورکھ نو کی پند نصیحت تے پتھر نو کی پالا. کالا کمبل مل مل دھوئیے پھر کالے دا کالا. جیدے جندرے اللہ چمارے کوئی بھی کھول سکتا. آپ کہنے لگے ہم نہیں مانتے. ارین اللہ جہرتن، اللہ ہمیں سامنے دکھاؤ. اللہ اللہ سامنے آ کر بات کرے تب ہمیں یقین آئے گا، ایسے نہیں. کالو لنو میں نہ لکھتا نر اللہ جہرتن فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون. آیت نمبر 55 سورۃ البقرہ پہلا پارہ. کہنے لگے قطعاً ہمیں یقین نہیں آئے گا، ہم تصدیق نہیں کریں گے جب تک اللہ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. بھائی یہ انہوں نے جب گندا مطالبہ کیا، اوپر بجلی چمکی نیچے زلزلہ آیا. اخذتکم الصاعقہ، آئی کڑک، بجلی چمکی، زلزلہ آیا. اخذتہم الرجفہ سورۃ الاعراف، زلزلہ آیا، 70 بندے مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ پہلے تو ساری قوم نہیں مانتی تھی، اب ان بیوقوفوں نے بڑا غلط مطالبہ کیا. اب اگر 70 بندے مر گئے، اکیلا میں چلا جاؤں قوم کے پاس تو قوم کیسے میری تصدیق کرے گی؟ انہاں وقت مننا وہ اگے ہی نہ من دیتے، اے مار کے من کھلو تم توت. اللہ زندہ کر. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے دعا قبول کی، 70 بندے اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیے. یاد رکھنا یہ ان کی موت عارضی تھی، ان کی موت. خلاصہ آخر میں نکالوں گا. پہلا واقعہ آپ کو مقتول والا سنایا، اس کی زندگی عارضی تھی. جو 70,000 بندے پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے تھے، ان کی عارضی موت تھی، زندہ ہوئے. یہ 70 بندے زندہ ہوئے، عارضی موت تھی. اب قرآن کا اور انداز سننا. سورت کا نام سورۃ المائدہ، اللہ کریم کی لا ریب کتاب، 7واں پارہ. رب العالمین فرماتے ہیں سورہ مائدہ کے اندر، یہ میرے سامنے سورۃ مائدہ کھلی ہوئی ہے، اللہ کریم کی لا ریب کتاب، اور آیت نمبر 110 وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ. قرآن تیرے انداز پہ قربان جاؤں. جو آپ میں بزرگ موجود ہے نا،
جنہوں نے حضرت شیخ القرآن کے بیان سنے ہیں، اللہ اللہ، میرا شیخ جھوم جھوم کے قرآن بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتا تھا، وہاں قرآن تیرے سمجھاون تو قربان، خاص انہوں کا جملہ آئی، وہاں قرآن تیرے سمجھاون تو قربان۔ سنیے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ قبر پھٹتی تھی، پنڈی والوں توجہ، دل کے دروازے کھولنا، قبر پھٹتی تھی اور نیچے والا مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اور جب زندہ ہو جاتا تھا تو پھر نیچے نہیں رہ سکتا تھا، اوپر آ جاتا تھا۔ پھر میں تشریح کرتا ہوں کیا مطلب ہے اس کا۔ یہ میرے سامنے اللہ کریم کی کتاب، نوٹ کیجیے آیتیں، مانا گھروں میں جا کے دیکھ لینا۔ سورت کا نام سورت مرسلات، یہ میرے سامنے 29واں پارہ سورت مرسلات، اور آیت کا نمبر 25 اور 26۔ کسی کو شک ہو تو مجمع میں کھڑا ہو کے نمبر دیکھ لے۔ اللہ فرماتے علم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، او کائنات والو، میں اللہ نے زمین کی 2 سائڈیں بنا دی، زمین کے 2 اطراف بنا دیے، ایک زمین کی اوپر والی سائیڈ بنائی، ایک زمین کی نیچے والی سائیڈ بنائی، ایک اوپر والا حصہ ایک نیچے والا حصہ، میں اللہ نے زمین کے 2 حصے بنا دیے۔ اے میرا اللہ، تو نے زمین کے 2 حصے کیوں بنائے؟ اللہ فرماتے احیاء و امواتا، اوپر والا حصہ بنایا زندوں کے لیے، نیچے والا حصہ بنایا مردوں کے لیے، اوپر زندے نیچے مردے، اتنے جیوندے تے تلے۔ اگلا جملہ غور سے سننا، احیاء و امواتا، اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، شریعت میں اجازت، اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں، اور نیچے کسی زندہ کو دفن کرنے کی اجازت۔ کوئی زندہ کو دفن تو کر دکھائے، 302 کا پرچہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ 302 اوپر والا حصہ زندوں کے لیے اور نیچے والا۔ اچھا، میں اتنا عظیم شان مجمع ہے، ایک بزرگ بھائی ساتھی پوچھتا ہوں کہ جو مجمع میں کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے کہ میری برادری قوم قبیلے میں آج تک کوئی انسان فوت نہیں ہوا، کوئی کہہ سکتا ہے جی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کسی کا بھائی، والد، والدہ، رشتہ دار، قوم، کوئی نہ کوئی تو فوت ہوا ہوگا۔ اچھا، اوپر والا حصہ زندوں کے لیے، نیچے والا مردوں کے لیے، اور اگر مولوی جی کہیں کہ نہیں اوپر والے بھی زندہ اور نیچے والے بھی زندہ ہوتے ہیں تو مولوی جی پر سوال کرو، ملا جی اوپر والے بھی زندہ اور نیچے والے بھی زندہ تو ہمارے مردے کہاں گئے؟ جہاں فوتگیاں ہوئیاں ہن ساڈیاں وہ مردے کدے گئے؟ اوپر والے بھی جی، معقول سوال ہے نا جی، اوپر والے بھی زندہ اور نیچے والے بھی زندہ، مردے کہاں گئے ہمارے؟ نا احیاء وامواتا، اوپر والا زندوں کے لیے حصہ اور نیچے والا مردوں کے لیے۔ اگلا جملہ غور سے سننا پنڈی والوں، اگر نیچے کوئی زندہ ہو بھی جائے، 1 منٹ، اگر نیچے، توجہ ہے آپ کی احباب، اگر نیچے کوئی زندہ ہو بھی جائے اور کوئی رہنے دے یا نہ دے، نیچے زندہ کو اللہ نہیں رہنے دیتا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جب نیچے والے زندہ ہو گئے قیامت آ جائے گی، قبریں پھٹ جائیں گی اور نیچے والے زندے اوپر آ جائیں گے، کیونکہ نیچے کوئی زندہ رہ سکتا؟ قرآن کا جو قانون ہے، اوپر والا حصہ زندوں کے لیے، نیچے والا مردوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ،
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب قبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ نیچے والا زندہ ہو جاتا تھا، جب زندہ ہوتا تھا تو نیچے نہیں رہ سکتا تھا، قبر پھٹ جاتی تھی اور نیچے والا زندہ اوپر آ جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد دوبارہ مردہ ہو جاتا تھا، قبر پھٹتی تھی، اندر دفن ہو جاتا تھا۔ اللہ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے مردوں کا زندہ ہونا یہ عارضی زندگی تھی۔ یہ اب غور کرنا، ایک میں نے مقتول والا قصہ سنایا، 70,000 جو پہاڑوں میں فرار ہو گئے ان کا واقعہ قرآن میں سے سنایا، جو 70 بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے ان والا واقعہ سنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا، اور اللہ فرماتے ہیں، توجہ ہے، جاگ رہے ہو، اور قرآن کا انداز سنیے، او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ آئے قرآن تیری صداقتیں، تیسرا پارہ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 259۔ دیکھا نا، میری جماعت کا مشن قرآن سر پہ رکھ کے واز کرنا نہیں۔ پاکستان کے بعض مولوی قرآن سر پہ رکھ کے واز کرتے ہیں، نہیں، آیتوں کا نمبر بھی ساتھ دکھا رہا ہوں۔ میں نے گزشتہ 2 ہفتے پہلے منڈی بہاؤدین میں تقریریں کی، میرا یہی مزاج ہے۔ پرسوں جنہوں نے تعلیم القرآن میں میرا جمعہ سنا ہے، آیتیں دکھانا، نمبر دکھانا، سورت کا نام بتانا، سپارہ بتانا۔ تو منڈی بہاؤدین میں جلسہ کر کے نکلنے لگا مسجد سے، ایک آدمی کہنے لگا کہ مولوی سورت دا نا ہی دسدا ہی، سپارہ ہی دسدا ہی، آیتاں دا نمبر بھی دسدا ہی، پتہ نہیں آیتاں ہان بھی صحیح کہ کوئی نہ۔ بس یہ لفظ میں سنیا کہ یہ نمبر ہی دسدا ہی تے سپارہ ہی، پتہ نہیں وجہان بھی صحیح کہ کوئی نہ۔ ہائے ہائے، جس دے دل دے اللہ تعالی مار دے کوئی بھی کھول سکدا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اشارہ کرنے لگا ہوں، تفصیل نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے راستے کے اندر بیت المقدس کی بستی کے قریب میں سے گزرے، حیران ہو گئے اللہ کے پیغمبر، اور سواری سے اتر کے کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ویران شدہ بستی ہے، چھتیں گری پڑی ہیں، دیواریں گری پڑی ہیں، ویران ہوئی پڑی ہے، آدمی مرے پڑے ہیں، اللہ کس طریقے سے زندہ کرے گا، لیکن اللہ کس کیفیت سے زندہ کرے گا، اس کیفیت اور طریقے کا مجھے پتا۔ ٹھیک، اللہ فرماتے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ کریم نے موت دے دی حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال۔ پنڈی والو، قرآن میرے ہاتھ میں، کسی کو شک کو قرآن کا جواب دے۔ اللہ فرماتے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے موت دے دی حضرت عزیر کو 100 سال۔ تو کہ نا جی موت کا لفظ استعمال نہ کرو، گستاخی ہو جائے گی۔ یہ کیا کی جی برقع وٹا گئے، آہا یہ وٹا گئے، پتہ نہیں یہ سریکی تو سمجھی بھی ہے کہ نہیں، برقع وٹا گئے، موت نہ پردہ ہے، اتھو دے جدید پردہ کر گئے، واہ۔ اللہ فرماتے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، پنڈی والوں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر جواب دینا۔ قرآن پاک میرے ہاتھ میں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اتنا عظیم الشان مجمع، اللہ فرماتے اماتہ اللہ، اگر موت کا لفظ گستاخی ہوتا تو اللہ قرآن میں کبھی استعمال اماتہ اللہ مئتا، 100 سال اللہ نے مردہ رکھا، ثم باسا، 100 سال کے بعد اٹھایا۔ راول پنڈی والوں غور کرنا، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک موت کا جام پیے رہے، یہ اللہ نے 100 سال کے بعد زندہ کیا، یہ عارضی موت تھی، یہ یاد ہے عارضی موت تھی۔ اب غور کرنا، مقتول بھی زندہ ہوا لیکن کسی سوال جواب کا ذکر کوئی نہیں، وہ 70,000 بندے پہاڑوں والے زندہ ہوئے، قرآن میں کسی سوال و جواب کا ذکر نہیں۔ توجہ
احباب کی خوب میری طرف 70 بندے طور پہاڑ والے بھی زندہ ہوئے، لیکن کسی سوال و جواب کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے عارضی طور پر مردے زندہ ہوئے، کسی سوال و جواب کا ذکر نہیں، لیکن جب پیغمبر پر عارضی موت آئی، اللہ کریم نے زندہ کیا تو سوال و جواب کا قرآن ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کم لبثتا، میرے پیغمبر آیا نا سوال جواب، وہاں سوال جواب کوئی نہیں، یہاں کم لبثتا، میرے پیغمبر جی کتنی دیر آپ کو ہوئی ہے، کتنے رہے ہو سوئی تھے، میں کتنا رہا، لبثت یومن او بعض یوم، اللہ ایک دن بنتا ہے، نہ او ساتھ مانے بلکہ علماء جانتے ہیں او بعض یوم، نہ اللہ آس پاس دیکھا جب اللہ کریم نے موت دی تھی اس وقت تقریباً 9-10 بجے کا وقت تھا، اور اللہ نے زندہ کر کے اٹھایا تو عصر کا وقت تھا، کہنے لگے اللہ نہیں پورا دن بھی نہیں بنتا، او بعض یوم یہ تو چند گھنٹے بنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہ میرے پیغمبر ایک دن بھی نہیں، چند گھنٹے بھی نہیں، چوتھا حصہ دن کا بھی نہیں، قال بل لبثت مئۃ عام، تو ادھر ٹھہرا رہا 100 سال۔ نتیجہ نکالوں گا، غور کرنا، 100 سال، ہاں 100 سال، قصہ پورا کر کے نتیجہ نکالوں گا۔ اللہ نے فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، میرے نبی پانی آپ کا کہاں گیا، کھانا بھی تھا اور پانی، ممکن ہے کپڑے میں کھانا باندھ رکھا ہو، ممکن ہے کھولا کپڑا، اللہ پانی کا برتن، ڈھکن اٹھایا، حیران ہو گئے، جب قریب گئے تو اللہ نے فرمایا لم یتسنى، روٹی 100 سال گزر چکا ہے، گرم پڑی ہے، 100 سال گزر گیا، پانی ٹھنڈا پڑا ہے۔ اللہ قادر ہے، کہہ دو اللہ، اب آپ زور سے اللہ اور اونچا اللہ، لم یتسنى، اور پیا یہ سب کچھ آیا ہے۔ اچھا میرے پیغمبر وانظر الی حمارک، وہ سواری کہاں گئی، گدا جو تھا وہ تو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ نے فرمایا وانظر الی العظام کیف ننشزها، میرے پیغمبر وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تجھے تو ہم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنانا ہے۔ آیت کا معنی وہ کام جو اللہ کر سکے، اللہ کے سوا اور کوئی نہ کر سکے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اچھا میرے پیغمبر وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، ہائے قرآن، انظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ہڈیوں کو دیکھ میرے پیغمبر، ہڈیوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کیف ننشزها، دیکھ ہم کیسے جوڑتے ہیں میرے محبوب۔ اللہ کے پیغمبر دیکھتے گئے، ہڈیاں جڑتی گئی، چمڑا چڑھتا گیا، گوشت بنتا گیا، گدا تیار ہو گیا، اللہ نے روح ڈال دی۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر دیکھنا، جس طرح مردے گدے کو ہڈیاں جوڑ کر چمڑا چڑھا کر گوشت بنا کر، اگر میں اللہ اس تیری سواری کو زندہ کر سکتا ہوں تو قیامت کے میدان میں مردوں کو بھی زندہ۔ راول پنڈی کے بزرگوں اور بھائیوں، روٹی پانی، توجہ ہے آپ کی، روٹی پانی خراب ہونے والی چیزیں تھیں، روٹی پڑی رہے 1-2 دن کے بعد خراب ہو جائے گی، پانی پڑا رہے پڑا خراب ہو جائے گا، گرد و غبار گیا پانی خراب ہو گیا، میلا کچیلا ہو جائے گا۔ روٹی اور پانی توجہ میرے جملے پر، روٹی اور پانی خراب ہونے والی چیزیں تھیں، لیکن گدھا تو کھا پی کر بھی گزارا کر سکتا تھا، گھاس چرتا رہتا اور کچھ
کھا پی کر بھی گزارا کر سکتا تھا. خلاصہ کیا نکلا؟ روٹی اور پانی خراب ہونے والی چیزیں تھیں اور گدا بچ جانے والی چیز تھی، لیکن اللہ کریم نے بچنے والے گدھے کو مار دیا اور خراب ہونے والی چیزوں کو بچا کے رکھا. اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ بچنے والے کو مارنے والا بھی اللہ اور خراب ہونے والے کو بچانے والا بھی. ایک بات اور اگلا جملہ ذرا غور سے سننا. کہتے ہیں نا نیند موت کی بہن ہے، آپس میں ملتی جلتی ہیں. اشارہ سنانے لگا، غور کرنا. یہ تو اللہ کے پیغمبر کا حال تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں کذالک بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. 309 سال کے بعد جب اللہ نے 7 ولیوں کو اٹھایا، نوجوان وہ اصحاب کہف غار میں 309 سال تک سوتے رہے. جب اللہ کریم نے اٹھایا، آپس میں سوال و جواب شروع کر دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ. ان ولی اللہ کے کتنے ٹھہرے ہو، کتنی دیر تمہیں ہوئی ہے. اب دیکھیں نا، نیند بھی موت کی قسم ہے. سوئے رہے. ولیوں کا قصہ جب سلانے کے بعد اللہ نے جگایا تو سوال و جواب کا ذکر ہے نا. سوال و جواب. ایک بول پڑا، کہنے لگا کم لبثتم، تم کتنی دیر تمہیں ہوئی ہے. ان میں سے 3 ولی بول پڑے، کہنے لگے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. ایک دن گزرا ہے. نہ جب اللہ نے سلایا تھا 8-9 بجے کا ٹائم تھا، اللہ نے جگایا تو شام کا وقت تھا. کہنے لگے پورا دن بھی نہیں بنتا، او بعض یوم، دن کا تھوڑا حصہ بنتا ہے. اللہ فرماتے نا ایک دن بھی نہیں، دن کا کچھ حصہ بھی نہیں، چند گھنٹے بھی نہیں، بلکہ لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9. آیت نمبر 25 سورۃ الکہف 15واں پارہ. اللہ فرماتے نا مجھ سے پوچھو، میں سچا خدا تمہیں بتاؤں، ایک دن بھی نہیں، چند گھنٹے بھی نہیں. وہ تو سوئے رہے 309 سال. خلاصہ مقتول والا قصہ سنایا، سوال و جواب کا ذکر. آپ بولیں گے میں خلاصہ نکالوں گا. سوال و جواب کا ذکر، زور سے سوال و جواب کا ذکر. قرآن کی تصدیق ہے. اور کیا پتا یہ جواب آپ کا قیامت کے میدان میں اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے. وہ 70,000 پہاڑوں والا بندہ زندہ ہوا، لیکن سوال و جواب کا ذکر. بولیے سوال و جواب کا ذکر. یہ 70 بندہ جو طور پہاڑ پر گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زندہ ہوا، لیکن سوال و جواب کا ذکر کوئی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی، بندہ زندہ ہوا اور رسالت کی گواہی دی، فوت ہو گیا. سوال و جواب کا ذکر کوئی نہیں. لیکن جب اللہ کے پیغمبر کا ذکر آئے، اللہ سوال و جواب کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں. کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم. اللہ ایک دن میں ٹھہرا ہوں. اللہ نے فرمایا نہیں بل لبثت 100 عام، 100 سال آپ ٹھہرے. نبی کا ذکر ہو، سوال و جواب کا ذکر قرآن کرتا ہے، اور ولیوں کا ذکر ہو سونے کا تو سوال و جواب کا قرآن ذکر کرتا ہے. پنڈی والوں غور کرنا، یہ اللہ کریم نے نبیوں ولیوں کے قصے میں سوال و جواب کا ذکر کیوں کیا؟ کہ لوگ عبادت کرتے ہیں نبیوں ولیوں کی. پنڈی والوں، لوگ عبادت کرتے ہیں نبیوں اور ولیوں کی. عام لوگوں کی پوجا تو کوئی نہیں کرتا، انبیاء اولیاء کی پوجا کی جاتی ہے. اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا. اور انبیاء اولیاء کو پوجنے والوں، اگر نبی پر موت آ جائے، نبی کو اپنا پتہ کوئی نہیں، اور ولی سو جائے تو ولی کو اپنے وجود کے حال کا پتہ. اللہ کم لبثتا قال لبثت یوما او بعض یوم. انبیاء کرام کا ذکر چلے، سوال و جواب
جواب کا ذکر، ولیوں کا قصہ ہے، سوال و جواب کا ذکر کیوں؟ اس لیے کہ لوگ عبادت کرتے ہیں نبیوں ولیوں کی، عام لوگوں کی پوجا تو کوئی نہیں کرتا۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، موت آ جائے نبی کو پتہ نہیں، سو جائے تو ولی کو پتہ، اور جس کو اپنے وجود کے حال کا پتہ نہیں، دربار پہ آنے والے کے حال کا کیسے پتہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا نہ میرے پیغمبر، کالا بل لبثت مئۃ عام، آندھیاں چلتی رہی 100 سال میں، جکڑ چلتے رہے، پرندے چہچہاتے رہے، زلزلے آئے، بڑے بڑے انقلاب، موسم تبدیل ہوتے رہے، پر پیغمبر کو اپنے وجود کے حال کا پتہ، اور جس کو اپنے وجود کے حال کا پتہ نہیں، دربار پہ آنے والے، مزار و آستانے پہ آنے والے، قبر پہ حاضری دینے والے کے حال کا بھی پتہ۔ ہر چیز کا علم رکھنے والا کون ہے؟ آخری جملے غور کرنا، سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، مر کر انہوں نے بھی نہیں دیکھا، اور جو کہتے ہیں نہیں سنتے، مر کر انہوں نے بھی، جیرے کہنے سن دے مر کے انہیں نہیں دیکھا، جیرے کہنے کہ نہیں سن دے مر کے انہیں، فرماتے تھے فیصلہ کیسے ہوگا؟ اور جب دونوں نے مر کر نہیں دیکھا، اللہ کا پیغمبر موت دے کے آیا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال موت دے کے آیا ہے، اگر حضرت عزیر علیہ السلام سنتے ہوتے تو کبھی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ جواب میں کہنے کی ضرورت۔ آخری بات سنیے، دعا کروں۔ حضرت مولانا قاضی نظر محمد صاحب بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے اسٹیج پر، ان کے برادر شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امیر صاحب میاں والی والے رحمہ اللہ تعالی ہماری جماعت کے مایا ناز مبلغ تھے، اللہ غری کے رحمت کرے، آمین کہہ دیجیے۔ فرماتے تھے آخری بات اور خوب توجہ کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی بیمار تھے، آخری ایام تھے۔ مولانا محمد امیر صاحب فرماتے تھے کہ میں ملتان گیا، ایک کام تھا، تو میں حضرت شاہ جی کی خدمت میں بیمار پرسی کے لیے حاضر ہو گیا۔ شاہ جی لیٹے ہوئے تھے، میں نے گفتگو شروع کی، حال احوال پوچھا۔ فرماتے تھے قاضی صاحب کہ میں نے عرض کی شاہ جی مردے سنتے ہیں؟ تو حضرت شاہ جی نے فرمایا کہ مولوی صاحب بات یہ ہے کہ اگر مر جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ سنتے ہیں یا میں کہ نہیں، آپ اب بتائیں نا، کیونکہ مجھ سے بات یہ ہے کہ کوئی موت کے بعد اس دنیا میں واپس تو آیا نہیں ہے جو آ کر بتائے کہ سنتے ہیں یا، اگر موت کے بعد کوئی آتا وہ تو بتا سکتا تھا نا، کوئی نہیں آیا، کیا مجھ سے پوچھیں؟ مولانا محمد امیر صاحب فرماتے تھے میں نے عرض کی حضرت ایک تو واپس موت کے بعد آیا ہے۔ فرماتے تھے امیر شریف اٹھ کر بیٹھ گئے، بیمار سے حالانکہ، تکیے کی ٹیک لگا لی۔ فرما کے مولانا یہ کیا کہہ رہے، کون آیا؟ کوئی نہیں آیا۔ میں نے کہا آیا ہے، کہ نہیں آیا، کون آیا ہے؟ میں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال موت دیکھنے کے بعد آئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سنتے۔ فرماتے تھے ایک مولوی صاحب ساتھ بیٹھے تھے، میں نام نہیں لیتا، امیر شریعت نے فرمایا اے اشاعتیاں دا، اس فرماتے تھے میں نوجوان تھا، امیر شریعت نے فرمایا مولوی صاحب اے اشاعتیاں دا طالب علم قرآن جو دلیل دے گئی، ہن تو ہی کوئی آیت پڑھنا۔ سورۃ المائدہ 7واں پارہ آخری آیت اور ترجمہ عرض کر کے دعا کروں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک میں آیت نمبر 109 میرے سامنے، سورۃ المائدہ 7واں پارہ، شک کو تو کھڑے ہو کر مجمع میں نمبر دیکھ لیجئے۔ فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، لوگ کہیں گے جلسہ ہوا تھا، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ والوں نے بدھوں والی ایتیں پڑھی تھی، اندازہ لگاؤ نا، یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ رسولوں کو جمع کرے گا قیامت کے میدان میں، فرمائے گا فیقول ماذا اجبتم، اے ماذا اجبتم، میرے نبیوں رسولوں یہ تو بتاؤ تمہاری وفات کے بعد تمہاری پوجا کیسے کی گئی، کیسے منت منوتی نظر نیاز، کیسے سجدے طواف، کیسے صلاۃ، کیسے سلام، اور کیسے تمہاری قبر پہ کھڑے ہو کر تمہیں سفارشی بنا کر پکارا گیا، بتاؤ میرے رسولو۔ اللہ کے رسول جواب دیں گے قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا، لا علم لنا، لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہم تو دنیا سے رخصت ہو کر عالم برزخ میں پہنچ گئے، اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، یہ تو معاملہ غیب والا بن گیا۔ اور انک انت علام الغیوب، غیب کا علم رکھنے والا کون ہے؟
زندگی باقی ملاقات باقی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل تانگا اسٹینڈ، مین روڈ، پیر ودائی، راولپنڈی.